بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ، شب قدر کا حامل مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں سانس لینا اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح ہے، جس کے فضائل کو اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول کی مقدس اہل بیت نے بھی بیان فرمایا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو، انا لجمع شہر رمضان لفضلا علی جمع سائر الشہور۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مکمل ماہ رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر ایسے ہی ہے کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سائر الرسل، جیسے اللہ کے رسول کو دیگر انبیاء و رسل کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک کو بھی دیگر مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ اہمیت ہے ماہ رمضان المبارک کی، کتنا زیادہ فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی، کہ اللہ کے رسول کی فضیلت جیسی فضیلت ماہ رمضان المبارک کی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول دیگر انبیاء سے افضل ہیں، ویسے ماہ رمضان المبارک دیگر مہینوں سے افضل ہے۔ اور اتنا پروٹوکول ہے ماہ رمضان المبارک کا، اتنا زیادہ اہتمام ہے، اتنا زیادہ عزت ہے ماہ رمضان کی۔ حشام بن سالم کی روایت ہے، یہ بھی بحار الانوار جلد نمبر 93 میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، کنا عندہ 8 رجال، ہم اس وقت 8 بندے تھے، 8 لوگ تھے۔ فذکرنا رمضان، کہا کہ ہم نے تذکرہ رمضان کیا، ہم نے کہا کہ رمضان آ گیا ہے یا رمضان آنے والا ہے یا رمضان چلا جائے گا، تو اس حوالے سے ہم نے لفظ رمضان کہا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا لا تقولوا ھذا رمضان، امام علیہ السلام کا فرمان یہ تھا کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے، ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے، یہ رمضان چلا گیا، رمضان آ گیا۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل، امام علیہ السلام کا فرمان یہ تھا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء اللہ میں سے ایک اسم ہے۔ لا یجیء ولا یذهب، جب اللہ کا نام ہے تو اللہ کی ذات نہ آتی ہے، اللہ کی ذات نہ جاتی ہے، نہ اللہ آتا ہے نہ اللہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ وانما یجیء ویذهب الزائل، فرمایا جو آتی ہے چیز، جو جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو زائل ہے، جس کو زوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات قائم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم ہے، وہ اس کو زوال نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ ولیکن قولوا شہر رمضان، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کہنا ہے تو لفظ شہر رمضان کہو، یعنی ماہ رمضان کہو کہ ماہ رمضان آ گیا، کہو کہ ماہ رمضان چلا گیا، لفظ ماہ ساتھ استعمال کرو، شہر رمضان کہو۔ فالشہر المضاف الی الاسم والاسم اسم اللہ، تو جب ہم شہر رمضان کہیں گے تو گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہہ رہے ہیں، ماہ رمضان یعنی اللہ کا مہینہ۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، تو پھر مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہ مہینہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَثَلًا وَعِيدًا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ قرار دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عید قرار دیا ہے۔ عبادتوں کی عید ہے، قرآن مجید کی عید ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی عید ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے کے صدقے میں اس موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔